ارے یار کدھر تھا تو؟ کب سے تیرا انتظار کر رہی ہے، ولی نے زیبا کی طرف اشارہ کیا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ بائک خراب ہو گئی تھی، وہی ٹھیک کروانے گیا تھا، علی نے جواب دیا۔ ولی کے فون کی گھنٹی بجی تو وہ باہر نکل گیا۔ چلیں زیبا، وہ کھڑی ہو کر سر پر دوپٹہ جمانے لگی۔ علی بولا، تم نے چوڑیاں نہیں پہنی؟ وہ تو پہن لو۔ فوراً اس کی نظر اس کی سونی کلائیوں پر گئی۔ پریشانی میں وہ بھول گئی تھی۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ کہہ کر اوپر دوڑی۔ جب وہ نیچے آئی تو اس کی دونوں کلائیوں میں لال اور پیلے رنگ کے ڈھیروں چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ اب اور بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہو، علی نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، زیبا کو لگا کہ اسے سننے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ زندگی میں شاید پہلی بار وہ علی کے منہ سے اپنی تعریف سن رہی تھی۔ جب وہ ذکیہ خالہ کے گھر پہنچی تو شکر ادا کیا ابھی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ مامی نے اسے دبوچ لیا۔ وہ بھائی کی بائک خراب ہو گئی تھی۔ اس نے پھولوں کا شاپر مامی کو پکڑایا۔ اس کی تھوڑی اور کھچائی ہوتی اگر وہ آنٹی مامی کو نہ بلاتی۔ مامی آنٹی کی طرف چلی گئیں تو وہ وہاں سے کھسک گئی۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کا آنا بڑھ گیا اور خوب رونق ہو گئی۔ آج تو تم کچھ زیادہ ہی قیامت ڈھا رہی ہو زیبا رانی، رضوان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ تم؟ وہ مشکل سے بول پائی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ سب لوگ اپنی مستی میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑھتا وہ سائڈ سے نکل کر پیچھے والی لائن میں بیٹھ گئی۔ علی کی اچانک اس پر نظر پڑی۔ زیبا کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس چلا آیا۔ تم ٹھیک تو ہو زیبا؟ اس کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ جی بھائی میں ٹھیک ہوں، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے رضوان تھا۔ یہ لو پانی۔ علی نے اسے پانی سے بھرا گلاس پکڑایا۔ اس نے ایک سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے زیبا؟ رضوان اس کی طرف بڑھا۔ اس کو دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگا، جبکہ رضوان اس کی حالت سے مزے لینے لگا۔ علی نے رضوان کی گڑی ہوئی نظریں اور زیبا کی بے چینی نوٹ کی۔ اسے معاملہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگا۔ زیبا تمہیں امی بلا رہی ہیں، وہ زیبا سے بولا۔ جی، وہ کہہ کر اڑ گئی۔ ارے رضوان تم کہاں چلے؟ وہ رضوان کو کندھے سے پکڑ کر بولا جو کھسکنے کی تیاری کر رہا تھا۔ رک گیا۔ تم کبھی مردوں میں بھی بیٹھ جایا کرو، جب دیکھو تب عورتوں میں گھسے رہتے ہو۔ وہ اسے لے کر باہر آ گیا۔ دلہن کو لایا گیا تھا، اب رسمیں شروع ہو گئی تھیں۔ رقیہ بیگم نے تھال سے چوڑیاں نکالیں تو گجرا نہ پا کر بولی، ارے زیبا میں گجرے اندر رکھ آئی ہوں، تم لے آؤ ذرا۔ جاؤ۔ جی مامی میں لاتی ہوں۔ وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ علی نے اسے اندر جاتے دیکھا اور دوبارہ باتوں میں لگ گیا۔ ہر طرف چیزیں بکھری پڑی تھی، پتہ نہیں مامی نے گجرے کدھر رکھ دیے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب اچانک رضوان اندر آیا۔ کدھر چلی سونی؟ اس نے اندر آ کر اس سے پوچھا۔ زیبا نے کہا کہ میں مامی سے پوچھنے جا رہی ہوں کہ انہوں نے گجرے کہاں رکھے ہیں۔ رکو جانی، اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زیبا بہت دیر تک باہر نہیں آئی۔ رقیہ بیگم کو حمیرہ نے گجرے دے دیے تھے، اس لیے انہیں اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ علی کو کسی انہونی کا احساس ہوا تو وہ اندر گیا۔ زیبا کو آواز دی مگر جواب نہیں ملا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر گیا۔ جاتے ہی اس کی نظر فرش پر پڑی تو اس نے فوراً نظریں دوڑائی۔ وہ اندر کمرے میں تیزی سے بڑھا۔ اب بتا کہاں جائے گی گوری؟ وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی چوڑیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں اور کچھ چوڑیاں اس کی کلائی میں چبھ گئی تھیں، مگر اسے درد کا احساس نہیں تھا۔ ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ رضوان کے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دماغ پھٹے جا رہے تھے۔ ابھی وہ بیڈ روم سے چند قدم کے فاصلے پر تھا جب علی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ زیبا رضوان کی مضبوط پکڑ سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کلائیوں سے خون نکل رہے تھے، جبکہ رضوان نے اسے اپنے فولادی ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ باہر سے اب ڈھولک کی آواز آ رہی تھی۔ رضوان! علی گرجا۔ اس کے ایک ہاتھ میں زیبا کا دوپٹہ تھا۔ علی کی آواز پر رضوان سکتے میں آ گیا۔ اس کی پکڑ زیبا پر ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے پلٹی تو زیبا آزاد ہو گئی۔
اس کا سانس بحال ہوا، آنکھوں میں ڈھیروں آنسوؤں کی جگہ سے سب دھندلا ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھوں کو رگڑا، اس کا حلیہ عجیب ہو رہا تھا، سارے بال بکھر گئے تھے اور کلائیوں سے جو خون نکل رہا تھا اسے اس کا احساس تک نہیں تھا۔ حواس بحال ہوئے تو اس نے سامنے کھڑے علی کو دیکھا۔ علی بھائی، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کا کرتا پکڑ لیا جبکہ کلائیوں کا خون اس کے کرتے میں لگ رہا تھا۔ بھائی، وہ ہچکیوں کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اس کو خود سے الگ کیا، دوپٹہ اس کے کاندھوں پر ڈالا، پھر وہ رضوان کی طرف غصے سے بڑھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ علی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی وہ حالت تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ علی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ علی کے ارادے خطرناک تھے۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا کہ تم کوئی گری ہوئی حرکت کرو گے، مگر میں خاموش رہا، علی نے دانت پیس کر کہا۔ جیسے جیسے علی بڑھ رہا تھا رضوان ویسے ویسے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ علی، میری بات سنو، وہ تھوک نکل کر بولا، مگر علی نے ایک لفظ نہیں سنا اور تھپڑوں اور گھوسوں کی بارش شروع کر دی۔ رضوان کی آوازیں کمرے میں گونجنے لگی۔ دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں، مگر میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا۔ علی نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اگر اب تم زیبا کے آس پاس بھی دکھے تو جان سے مار دوں گا تم کو۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ اسے دھکا دے کر بولا۔ رضوان تکلیف کے باوجود تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ علی تیزی سے زیبا کی طرف بڑھا، اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، وہ لگاتار رو رہی تھی۔ چلو اٹھو، شاباش، اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بھائی میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو گجرے، مجھے پتا ہے، تم اٹھو اور اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ شاباش، اس سے پہلے کہ کوئی اندر آئے بیکار میں تماشا لگ جائے گا، چلو اٹھو۔ اس نے زبردستی اسے اٹھایا اور باتھ روم کی طرف بڑھایا۔ تم ٹھیک ہو؟ باہر جانے سے پہلے علی بولا۔ جی، اس نے سر کو ہلایا۔ زیبا، یہاں جو کچھ ہوا ہے اسے پورے طور پر بھول جاؤ، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں صحن میں کھڑے تھے۔ علی اسے سمجھا رہا تھا۔ میں نے جو کہا اسے سمجھ گئی ہو نا؟ یہ تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ دوبارہ بولا۔ جی بھائی، نہیں کہوں گی کسی سے یہ بات۔ گڈ گرل، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ حمیرہ، جو کہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی اندر آ رہی تھی، اس طرح دونوں کو ساتھ دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ تم دونوں یہاں اکیلے؟ انداز کافی چبھتا ہوا تھا۔ ہاں، زیبا کو چوٹ لگ گئی تھی اس لیے اندر آئے تھے، علی نے فوراً جواب دیا۔ چلو زیبا، امی بلا رہی ہیں، وہ زیبا کو اشارہ کر کے بولا، جبکہ حمیرہ کا دماغ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو بار بار اس حادثے کو یاد کر کے اس کی روح کانپ جاتی۔ نہ جانے کتنی بار خدا کا شکر ادا کیا کہ علی بھائی صحیح وقت پر آ گئے، ورنہ اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ پائی۔ مہندی کا فنکشن اچھی طرح گزر گیا۔ اس کے بعد اس کا سامنا رضوان سے نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ آج رقیہ بیگم کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ صبح سے ہی وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ مہمانوں کو ناشتہ وغیرہ کروا کر کمرے میں آئیں کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، ارے ہاں خیریت ہے، فون ریسیو کیا۔ ارے ہاں یاد ہے، تم فکر نہ کرو، تھوڑی بات کر کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ زیبا، او زیبا، کدھر ہے تو؟ انہوں نے اسے وہیں سے آواز دی۔ جی مامی، وہ دوپٹے سے ہاتھ پہنچتے ہوئے آ گئی۔ میرے کپڑے وغیرہ پریس کر دیے ہیں؟ جی مامی، میں نے کر دیے ہیں۔ اب ذرا گھر کی صفائی بھی کر دو، لوگوں کی وجہ سے گندا ہو گیا ہے۔ جاؤ، میں ذرا آرام کروں گی، وہ کہہ کر لیٹ گئیں۔ وہ لاؤنج میں آئی تو وہ گند سے بھرا پڑا تھا۔ ماموں کے چاچا اور انکل فاروقی اور ان کی فیملی بھی ساتھ ہی رضیہ پھپھی جو کہ ان کی بہن تھیں وہ بھی آئی تھیں، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا اور بہو بھی تھے۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وقار صاحب کے زیادہ تر رشتے دار اسی شہر میں رہتے تھے، اس لیے وہ وقت پر آنے والے تھے، جبکہ کچھ رشتہ دار شہر سے آئے تھے جن میں رضیہ پھپھی اور فاروقی انکل بھی تھے۔ پہلے کچن صاف کر دوں، پھر آؤں گی اس طرف۔ زیبا باجی، پانی کا گلاس دے دیں دادو ابو کے لیے۔ ایک 6 سال کا بچہ اس کے دوپٹے کو پکڑ کر بولا۔ اچھا اسامہ، تم چلو، میں لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ اسامہ فاروق انکل کا پوتا تھا جو اپنی امی ابو دادا اور چھوٹی بہن کے ساتھ آیا تھا۔ وہ گلاس لے کر آئی تو ردا بھابھی بولیں، زیبا پریس اوپر ہے؟
जी भाभी ऊपर है, तुम भी चलो जुनैरा। उन्होंने रज़िया पुप्पी की बेटी से कहा। हाँ चलो, मैं कपड़े प्रेस कर लूँ। जुनैरा भी खड़ी हो गई। भाभी मैं कर देती हूँ कपड़े प्रेस। रिदा के हाथ में कपड़े लेकर बोली। अरे रहने दो ज़ेबा, तुम पहले से इतना ढेर सारा काम करती हो, अब हमारे बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं। वह उसकी थोड़ी पकड़कर मुस्कुराई। वकार साहब भी बाहर के काम से फ्री होकर आ गए। जुनैरा और रिदा ऊपर चली गईं। मम्मा मैं भी जाऊंगा। उसामा भी पीछे दौड़ा। माशाअल्लाह, अल्लाह इस बच्ची का नसीब अच्छा करे, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, सारे घर का काम अकेले करती है, सारा घर इस नन्ही सी जान ने संभाला है। रज़िया बेगम ने उसके जाते ही बताया। हाँ भाई, यह बात माननी पड़ेगी, बेचारी बच्ची को ज़्यादा ही काम करती है। फारूकी साहब ने भी हाँ में हाँ मिलाई। भाई बुरा ना मानना वकार, लेकिन रुकैया का रवैया कुछ अच्छा नहीं है इसके साथ। वह तो इस बच्ची को बिल्कुल नौकरानी समझती हैं। अब भी देखो, खुद कमरे में आराम कर रही है और उसको काम पर लगाया हुआ है। अरे नहीं आपा, उसकी तबीयत ख़राब है। वकार साहब शर्मिंदा शर्मिंदा से बोले। अरे रहने दो मियाँ, खुद की तबीयत ठीक नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि सारा काम बच्ची के सर पर डाल दो। वह तो बच्ची फर्माबरदार है, वरना मैं देखती कि कौन करती है गधों की तरह काम। उन्होंने दुख से कहा। चलो रहने दो आपा, तुम भी। फारूकी साहब ने वकार साहब को शर्मिंदा होते देखा तो बोल पड़े। वैसे ज़ेबा बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। क्यों आपा? हाँ, कद काट तो माँ पर गया है। इसको देखकर शाहिदा की याद आती है। रज़िया बेगम की आंखें भीग गईं। उन्हें शाहिदा बहुत अजीज थी। ज़ेबा अपने कपड़ों को और ज्वेलरी वगैरह को देख रही थी। नहीं, ये चूड़ियाँ ठीक नहीं है। वह चूड़ियों को सूट पर रखते हुए बोली। अरे हाँ, इसके साथ तो ईद वाले दिन की चूड़ियाँ अच्छी लगेंगी। वो फौरन चूड़ियों वाला डब्बा की तरफ बढ़ी। उसने वह चूड़ियाँ निकालकर सूट पर रखी तो बिल्कुल मैचिंग की थी। अचानक पीछे से मामी आ गई। ज़ेबा, जी मामी आप मुझे बुला लेती? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। वह कुछ सोच कर बोली। मैं चाहती हूँ कि शुमाइला के इस्तकबाल के लिए पहले से कोई घर में रहे। मैं समझी नहीं मामी, वह परेशान हुई। मैं चाहती हूँ कि तुम घर में रहो। एक तो घर का ध्यान रखो, सामान से भरा पूरा घर है, मेहमानों का भी कीमती सामान होगा, उसकी हिफाजत भी तो ज़रूरी है। और दूसरा यह कि तुम शुमाइला के